أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الزلزال کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مکی اور مدنی ہونے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں 8 آیتیں ہیں. سورت کے مدنی یا مکی ہونے میں اپنی جگہ اختلاف موجود ہے، لیکن یہ سورت بہت اہم سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ہولناک منظر کو بیان کر کے پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو آخر کی 2 آیتوں میں ذکر فرما رہا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی حالت کو ذکر فرمایا. انسان کی حالت دنیا میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا. پھر مرنے کے بعد انسان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، تو اس منظر کو ذکر فرمایا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان دنیا کے پیچھے خصوصاً مال اور دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے. یہ مال و دولت، سونا چاندی اور سونے چاندی کے ڈھیر اور انبار جب قیامت قائم ہوگی، جب زمین میں زلزلے پیدا ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ سونا چاندی کی کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کے آنکھوں کو کھولا ہے. جو انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے غفلت کی زندگی سے نکال کر حقیقت جو انسان کی زندگی کی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے. تو بہرحال یہ صورت بہت اہم ہے جس کے اندر دونوں جزئیات پائے جاتے ہیں. انسان کی دنیاوی حالت، اخروی حالت، دونوں حالتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا. اس صورت کی بڑی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے. جامع ترمذی کی مشکات کی روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض نصف القرآن ہے. سورۃ الکافرون یہ ربع القرآن ہے. سورۃ الاخلاص یہ ثلث القرآن ہے. تو ایک روایت میں اللہ نے تینوں پہ ایک ساتھ ذکر فرمایا. تو سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 ہے.
اور یا ایھا الکافرون یہ سورۃ ربع القرآن ہے، قرآن کا چوتھائی حصہ ہے، اور یہ سورۃ الزلزال نصف القرآن ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورہ زلزال کو پڑھ لیتا ہے ثواب کے اعتبار سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھا قرآن کو پڑھ لیا۔ جس نے 2 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی وہ ایسا ہے ثواب کے اعتبار سے کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی۔ اگر کوئی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس نے پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ تو ثواب الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ اس کی تفسیرات الحمدللہ پہلے آ چکی۔ ایک صحابی، مشکات کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو نئے مسلمان تھے اور زیادہ ان کی عمر تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الف لام میم را، الف لام را، الف لام را، یہ جو 3 ہیں یہ 3 صورتوں کو یاد کر لو، پڑھ لو، سیکھ لو۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ ہے، میں اتنا پڑھ نہیں سکتا، اور میرا ذہن بھی کمزور ہے، میری زبان بھی موٹی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حوامی میں 7 پڑھو، جو حامیم سورہ مومن سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احقاف پر ختم ہوتا ہے، یہ 7 حامیم ہیں، تو اس کو حوامی میں 7 کہتے ہیں، 7 حامیم ہیں، یہ 7 صورتیں، اس کو سیکھو۔ اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اذا زلزلت الارض کہ یہ سورت پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ابن ماجہ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ان کو اذا زلزلت کا سورہ سکھا دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو یہ سورت پڑھائی، سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ تو وہ صحابی نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر عمل کروں گا اور یہی میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ حدیث اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن وہ بھی سیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمارا ذہن کمزور ہے، ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی، اور ہماری زبان موٹی ہے، رکنت ہے، زبان نہیں پلٹتی، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ چاہے عمر کے کس حصے پر بھی آپ گزر رہے ہو، پڑھنا شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں، پھر جتنا یاد ہوگی اتنا کریں، پڑھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو ہمارا کام پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ صورت بڑے لوگوں کے لیے بہت اہم بھی ہے کہ ایسی صورتیں یاد کر لیا کریں، تاکہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ 2 مرتبہ اگر پڑھ لیا تو ثواب کے اعتبار سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ الزلزال یہ اہم صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ پہلی آیت ایسی آیت ہے جو دلوں کو ہلا دینے والی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوڑ دی جائے گی، جب کوئی چیز کوڑ دی جاتی ہے تو جیسے وہ بکنی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ہو جاتا ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، قرآن کے الفاظ بڑے سخت ہیں، تو اتنی بڑی زمین اس کو اس طرح کوڑ دیا جائے گا، اس طرح زلزلے آ جائیں گے تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا،
یہ قیامت کا ہولناک منظر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ پورے آسمان و زمین سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فرمایا کہ زمین کے اندر بھوچال آ جائیں گے اور زمین کے اندر سے مردے نکل جائیں گے، اور جتنے زمین کے اندر یہ ساری چیزیں اگل کے باہر آ جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے بڑی سخت آیت ہے۔ یہاں فرمایا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ابھی قریب میں زلزلے آئے، ماضی قریب میں ترکی کے اندر زبردست زلزلہ، آپ کے اس سے پہلے ابھی قریب میں وہاں افغانستان میں زلزلے، اور ایک کے بعد دیگر دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں زلزلے آ رہے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر جواہر التفسیر جواہر الحدیث، وہ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، تو فرمایا یہ غضب الہی کا ایک منظر ہے، ایک مظہر ہے۔ جب اللہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک جھلک ہے، جب اللہ پوری طرح ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جب اللہ تک تھوڑی ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ استاد ہو یا باپ ہو، بچے اگر بار بار غلطی کریں، شاگرد بار بار غلطی کرے، شرارتیں کر رہے ہیں، اب باپ ہمیشہ دیکھ ہی رہا ہے، استاد بھی دیکھ رہا ہے، تھوڑا میں ڈھیل چھوڑتا ہے، چھوڑو بچے ہیں، تھوڑا کہتے ہیں کہ بچے ہیں۔ اب بچے جب حد سے زیادہ شرارت کرتے ہیں تو استاد ڈانٹتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ باپ بھی پوچھتا کیا کرتے ہو؟ تو یہ جو باپ ایک جھلک غصے کا دکھاتا ہے نا، یہ استاد ایک غصے کی ایک جھلک دکھاتا ہے اپنی آواز کے ذریعے، اپنی کڑک آواز کے ذریعے سے۔ خدا کی قسم اللہ بھی جس جگہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی زمین پر پڑتی ہے تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ میں مثال سے دلیل سے بات پیش کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، تو اس کی 3 طریقے ہیں۔ حضرت بہت گہری اور ڈیپ بات کہتے ہیں، آپ اتنی بات نہیں سمجھیں گے، تو میں ایک مختصر آپ کو بات سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ جب تجلی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کسی زمین کے خاص حصے پر تجلی پڑتی ہے تو زمین تجلی کو برداشت نہیں کرتے، وہ زمین زلزلے ہو جاتے ہیں اور زمین ہلنے لگتی ہے، اور جب تھوڑا سا تجلی زیادہ ہوتی ہے تو شقیں پڑ جاتی، ٹکڑے ہو جاتی ہے زمین۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موقع اچھا تھا، اللہ سے گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں کروں، نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو برداشت نہیں کرو گے، میں اپنی ایک جھلک، اپنی ایک تجلی کا 100واں حصہ میں اپنے پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ایک حصہ اور ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ ڈالے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، وہ دکا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو کے نیچے دھڑام سے گر پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا، کہا کہ سبحانک تبت الیک، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جو سوال کیا وہ سوال میری طاقت سے باہر تھا،
تو وہ واقعہ الگ ہے. تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. پہاڑ تو یہ تو زمین کی حرکت کو روکنے کے اللہ نے میخ ٹھونک دیا ہے. والجبال اوتادا، تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے میخ کے طور پر ٹھونک دیا ہے تاکہ زمین کی حرکت بند ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ زمین کے مقابلے میں پہاڑ بڑا سخت ہے. جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو زمین کہاں سے برداشت کرے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب الہی کا ایک مظہر ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں کسی جگہ قوم، کسی لوگوں سے، کسی قوم سے، تو اللہ تعالیٰ ایک غصے کا ایک نظر. میں نے مثال سے بات سمجھا دی. یہ استاد ایک بلند آواز سے، سخت کڑک آواز سے ڈانٹتا ہے، یا باپ اپنے بچوں کو کڑک آواز سے ڈانٹتا ہے. یہ اللہ کی کڑک نگاہ ہے جو ایک مرتبہ زمین پر پڑ گئی، الامان والحفیظ، تو پوری بستی غرق ہو جاتی. ترکی کا زلزلہ تو ہمارے سامنے ابھی ہم نہیں بول رہے. اتنا بڑا زلزلہ تاریخ میں اس سے پہلے ایسے نہیں آیا. پہاڑوں کے پہاڑ زمین کے اندر چلے گئے. بستیوں کی بستیوں منٹوں میں، سیکنڈوں میں سب ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ، اب اس کی تفسیرات کا وقت تو نہیں، تو اللہ نے یہاں اس کی ایک جھلک فرمائی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی. کئی مفسرین نے کئی ترجمہ اس کا کیا ہے. یہ خطرناک ترجمہ یہ ہے کہ بھونچال آ جائے گا زمین کے اندر، تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کے ڈال دے گا. جب زمین ٹکڑے ہو جائے گی تو اندر کی چیزیں، اندر کی دفینے، یہ سب باہر نکل کے آ جائیں گے. دفینے کیا ہیں؟ تو فرمایا زمین کے اندر جو سونے چاندی کے انبار ہیں، جو سونے کے کان ہیں، وہ سب نکل کے پہاڑوں کی طرح سونے باہر پڑ جائیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ ہائے افسوس کیا ہے. حدیث میں فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن، قیامت کے قریب جب یہ بھونچال آئے گا تو زمین کے اندر، زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کے باہر ڈال دے گی. یہ حدیث کے جملے ہیں، اپنی جگر کے ٹکڑوں کو نکال کے باہر ڈال دے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے ستون، چاندی کے ستون، بڑے بڑے ستون سونے چاندی کے، وہ نکل کے باہر آ جائیں گے. تو خاطر کہے گا ہائے افسوس، اس سونے کی وجہ سے میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا، اس سونے کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا. چور گزرے گا تو چور کہے گا ہائے افسوس، کیا ہو گیا؟ اس سونے چاندی کی وجہ سے میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹا گیا. اور اسی طرح ڈاکو آئے گا اور وہ ڈاکو کہے گا کہ ہائے افسوس، میں اس کی وجہ سے میں نے ڈکیتی کی. آج سونے چاندی کا کوئی ویلو حیثیت ہی نہیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ ہائے افسوس کیا ہے. یہ سب قیامت میں ہوگا. زمین اپنے جگر ٹکڑوں کو نکال کے باہر ڈال دے گی، اپنے دفینوں کو باہر ڈال دے گی. زمین کے اندر جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات، جتنے دفینے، قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، آج انسان جس کے لیے ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. آج چور اور ڈاکو ڈکیتی چوری کرنے کے لیے تیار ہے. تو آج وہ تمام چیزیں باہر نکال دی جائے گی. کوئی اس کی طرف نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھے گا، نگاہ بچڑا کے جائے گا. کچرے اور تینکوں کی طرح سونے چاندی زمین پہ پر ڈھیروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. کوئی اس کی طرف نظر بھی کر کے نہیں دیکھے گا. یہ زمانہ آئے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو زمین اپنے بوجھ کو، اپنے خزانے کو نکال کے باہر ڈال دے گی. یہ اس کے خزانے ہیں، یہ اس کے دفینے، وہ نکال کے باہر ڈال دے گی. تو انسان ہائے افسوس، افسوس کرتا ہوا کہے گا. کوئی ہاتھ ملتا ہوا کہے گا ہائے افسوس، کیا ہوا اس کو کہ سونے چاندی کو کوئی دیکھنے والا تک نہیں. اٹھانا تو دور کی بات، کوئی اسے دیکھنے تک تیار نہیں.
تو یہ معلوم ہوا کہ انسان جس سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس دنیا کے پیچھے پوری زندگی لگا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کچرا کوڑا کرکٹ کی بھی کوئی حیثیت اس کے برابر ہو جائے گی. آج جس کے لیے آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی کر رہے ہیں، اور رشتے دار اپنے رشتے کو توڑ رہا ہے دنیا کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اپنی رشتے داری کو توڑا ہے. باپ بیٹوں میں تفریق، بھائی بھائی میں تفریق، ماموں بھانجے میں تفریق. یہ صرف سونے کی وجہ سے، یہ پراپرٹی کی وجہ سے، یہ جائیداد کی وجہ سے، یہ مالوں کی وجہ سے بھائیوں میں اختلاف آ گیا، باپ بیٹے میں اختلاف آ گیا. آج اس کی مثالیں موجود ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنی پراپرٹی جائیداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بے دخل کر دیا، یا بیٹے نے اپنے باپ کی جائیداد کو، پراپرٹی کو ہضم کر لیا اور اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اس کی مثالیں ہمارے یہیں موجود ہیں. تو آج اس سونے چاندی کے لیے باپ جیسے مقدس رشتے کو آج پامال کیا جا رہا ہے. ماں باپ جیسے نورانی اور قیمتی رشتے، اس کی کوئی رشتہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو ایسے رشتے کو توڑنے کے لیے آج تیار ہے. بنیاد مال، سونا چاندی، جائیداد، دکان، مکان، فیکٹری، کارخانے، بس بینک بیلنس. بات کا درجہ ہے بھائی بھائی کا، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. پیسے ہو تو لوگ چار آدمی پیچھے آگے چلیں گے، پیسے نہ ہو تو کوئی تھوک کر بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ انسان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ان دو آیتوں میں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ایک آیت میں اللہ نے انسان کی پوری زندگی کو بیان کر دیا، انسان کی زندگی کی پوری ہسٹری کو اللہ نے سامنے کر دیا. ارے اس دنیا کی وجہ سے تو بھاگ رہا ہے، اپنے باپ کو گھر سے باہر کر رہا ہے، اپنے باپ کے اوپر مقدمہ دائر کر کے کورٹ میں کھینچ رہا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اے انسان کیا ہو جائے گا. تو یہ میں نے کہا شروع میں اسے بات میں نے مقدمے کے طور پر کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دنیاوی حالت جو انسان کی جو غفلت کی زندگی ہے، غفلت کا پلہ پڑا ہوا ہے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد آزمائش ہے، یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، تم کو غفلت میں نہ ڈال دیں تمہاری ماں تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک، جو ایسے کرے گا فاولئک هم الخاسرون، بڑے نقصان میں ہوگا، کھاٹے میں ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. لا یغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ سب کھیل تماشے ہیں، دنیا کی زندگی کھیل تماشے ہیں. یہ پیسے، یہ مال و دولت، یہ جائیداد، بینک بیلنس، یہ سب تماشے ہیں، کوئی حقیقت نہیں. جیسے بچے چیزوں سے، پتھروں سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں، تو یہ سونے چاندی بھی اس کے حال، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اے لوگوں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. غفلت کے پردے سے نکل جاؤ، اپنے سامنے اپنے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹاؤ، حقیقت کو دیکھو. ہمیں تو آخرت میں جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے آخرت کی، اب انسان کو یہاں غفلت سے انکار کر آخرت کی طرف منہ موڑ رہا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں، یہ مختصر ہے. پچھلی امتوں کو تو 400 500 سال 600 سال، قوم نوح کو تو 1000 سال ملے. ہم کو کیا ہے 40-50 سال، اور نوجوان دنیا سے جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر چھلانگ مارے تو 80 سال، زیادہ سے زیادہ. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. بس اس کے لیے یہ سب تماشے، یہ سب دھوکے، یہ سب فریب، باپ بیٹوں کے درمیان اختلاف، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف، ماں بیٹی کے درمیان اختلاف، جدائی کی، رشتوں کو توڑو، ناتوں کو توڑو. کب تک
اللہ اکبر. آگے فرمایا اے انسانوں یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی. اخبار خبر کی جمع ہے. زمین خبر دے گی. آج پیپر، نیوز پیپر جو خبر بتاتے ہیں وہ جھوٹے بتاتے ہیں، لیکن زمین کی جو خبر دے گی وہ صحیح 100% صحیح ہوگی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تمہارے رب نے زمین کو یہی حکم دیا ہے. زمین کے جس خطے پر، زمین کے جس حصے پر تم جو کام کرو گے، کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی. اچھا کام کرو گے تو بھی گواہی دے گی، گناہ کرو گے تو بھی گواہی دے گی. آج جتنا ہے آدمی بند کمرے کے اندر گناہ کر رہے ہیں، رات کی تنہائیوں میں زنا بدکاری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ مت سمجھو ہمارے پاس اللہ نے ایسے پروف رکھے ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ نے شاہد رکھے ہیں، گواہ رکھے ہیں کہ ہم اسے چھپ نہیں سکتے. تو زمین گواہی دے گی. دیکھیے گواہی دینے والے قیامت کے دن 3 چیزیں ہیں. ایک ہمارا دفتر جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک سب سے بڑا شاہد یہ ہے، سب سے بڑے شاہد گواہ ہیں. یہ جو پورا لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا. اس سے پہلے بھی وہ حدیث آ چکے جو سورہ کہف کے، یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کل قیامت کے دن جب دفتر سامنے پیش کیا جائے گا تو کافر کہے گا کہ ہائے افسوس، اپنے سر کو پیٹے گا، اپنی سینہ کو بھی کرے گا کیا ہو گیا اس دفتر کو، ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، ایک بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر ایک اس نے سامنے پایا. ایک تو یہ زبردست گواہ پروف جو لکھے ہوئے نوشتے کی شکل میں، یہ ہمارے نامہ اعمال ہیں، پر قیامت کی دن گواہی دیں. ابھی آپ سورہ القاریہ کے اندر پڑھے نا، میزان کے اندر میں تولا جائے، دفتر کو تولے جائے. دوسرے جو گواہ ہیں وہ خود ہمارے اعضائے بدن ہیں. ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج زبان بول رہی ہے، کل قیامت کے دن منہ پہ سین مار دیا جائے گا، مہر لگا دیا جائے گا. آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے. نختم على افواههم، جب منہ بند ہو جائے گا ہاتھ بات کریں گے. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، پیر گواہی دیں گے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز ہمارے اعضائے بدن گواہی دے گی. یہ ہماری چمڑی گواہی دے گی، ہماری ران گواہی دے گی. حدیث میں فرمایا سب سے پہلے جو یہ ران ہے وہ ران ہماری گواہی دے گی، ہم اس ران سے کیا کیا غلط کام کیے. پھر پیر بولیں گے، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، ان ہاتھوں سے کیا کیا گناہ ہوئے، ان پیروں سے چل کر تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو یہ گواہی دیں گے. دوسرے بڑے گواہ ہوں گے. انسان کہے گا کہ ارے کمبختو، میں نے تو تمہاری لذت کے لیے، تمہارے مزے کی خاطر میں نے گناہ کیے، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے. تو کہیں گے کہ ہاں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. دنیا میں زبان بولتی تھی، آج ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ران بولے گی، چمڑی بولے گی. تو یہ پروف جو شاہد ہیں یہ دوسرا ہے. تیسرا جو یہاں اللہ نے فرمایا، زمین، جس زمین کے حصے پہ کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، جس جگہ بھی تم جو اعمال کرو گے وہ اعمال کل قیامت کے دن پوری خبریں بیان کریں. تحدث اخبارها،
آج یہ زمین ہے، آج یہ زمین جو مسجد ہے، مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، آج اس زمین پہ 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، مؤذن صاحب 5 وقت اذان دیتے ہیں، امام صاحب 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہاں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اللہ اس مؤذن صاحب نے اس مسجد میں 5 وقت اذان دیے تھے، یہ ہمارے امام صاحب ہیں مولانا عمران صاحب، انہوں نے 5 وقت نماز دی تھی، اور یہ عاجز ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کر کے لوگوں کو بتایا تھا۔ تو جس جگہ پر جو کام ہوتا ہے اچھا ہو یا برا وہ تمام گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ مؤذن کی بات آ گئی تو مؤذن کی بات ہے، فرمایا حدیث میں مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک حجر شجر درخت سب پتے پتے بوٹا بوٹا گواہی دیں گے، جتنے درخت ہیں وہ گواہی دیں گے، جتنے پتھر ہیں مٹی ہیں کھڑیاں ہیں وہ تمام چیزیں گواہی دیں گی، انہوں نے اللہ اکبر کی گواہی دی تھی۔ تو مؤذن کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ گناہ کیا، رات کی تنہائی میں چوری کی، بدکاری کی، عیاشی کی، یا اس نے کوئی بھی گناہ کی، تو زمین کہے گی کہ یا اللہ یہ میرے پشت پر کھڑے ہو کر اس کمبخت نے یہ گناہ کیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ کیا کہوں گے ہم اس کو؟ کیا جواب دیں گے؟ منہ میں تو سیر لگا دیا گیا، زبان کو تو سیر لگا دیا گیا۔ یہ 3 بڑے بڑے پروف ہیں، آدمی اس سے ہٹ کر کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اپنی جگہ وہ الگ ہے، لیکن پروف جو گواہ ہے تو فرشتوں کا لکھا ہوا دفتر، یہ ہمارے اعضائے بدن جس اعضاء کو استعمال کر کے ہم یا صحیح یا غلط کر رہے ہیں، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر جس جگہ پر جو گناہ ہو رہا ہے وہ زمین کہیں سے گواہی ہے۔ اور فرمایا بندہ جہاں جہاں سجدہ کیا ہے، اپنی زمین کو رگڑا، اپنی زمین کو رگڑا ہے، تو وہ حصہ گواہی دے گی کہ اللہ تیرے اس بندے نے تیرے قدموں پہ یہاں سجدہ کیا تھا۔ فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رحمان کے قدموں پہ وہ سجدہ کرتا ہے۔ اس سے نمازیں خوب پڑھے تو اتنی زیادہ گواہی ہوں گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ تو یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن گواہی دیں۔ یہاں تک انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی کو بیان کر کے 2 آیت میں کہہ دیا کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، ذرا ہوشیار اور چوکنا لے، کہیں غفلت میں نہ ہو، یہ تمام چیزیں گواہ بن رہی ہیں۔ اب آگے آخر کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر اور قیامت کا نتیجہ، قیامت کے دن کیا نتیجہ ہوگا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو بری سزا ملے گی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، وہ بدلے کا دن ہے۔ کامیاب والوں تو کامیاب ہو جائیں گے، ناکام والے ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ تغابن کسی کے ہار اور جیت کا دن ہے، تو یہ کل قیامت کے دن میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور جس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، متفرق ہو جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر دیکھے گا، قیامت کے دن قیامت کے منظر میں آدمی لوگ متفرق حیران ہو جائیں گے۔ یہ متفرق نہیں ہوتے، جب آدمی انتہا درجے کا حیران ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے پتہ نہیں۔ تو قیامت کا یہ منظر ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ اس دن متفرق جماعتوں میں ٹکڑے ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، لیُلَوْا اعمالهم، تاکہ وہ اعمال کا بدلہ دیکھ لیں۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کے بدلہ ثواب کی ثواب اور جنت کی شکل میں دیکھ لیں گے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو پھر عذاب اور جہنم کے عذاب کی شکلوں میں دیکھیں گے۔ لیُلَوْا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ پھر فرمایا آخر کی 2 آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی کام عمل کرے گا 1 ذرے کے وزن کے برابر، يَرَهُ،
وہ اس کو اپنے آگے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو کوئی برا عمل کرے گا ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر یَرَہُ، وہ اس کو اپنے آگے دیکھے گا، دونوں دیکھے گا، اچھے سے اچھے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی دیکھے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھے گا۔ کوئی چیز وہاں چھپ نہیں سکتی، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو ذرہ کہتے ہیں تو چھوٹے سے دانہ، ایک دانے کو 20 حصوں میں تقسیم کرو، ہوگا؟ اگر ایک چاول کا دانہ ہے اسے 4 ٹکڑے کرو، 20 ٹکڑے کرو، کوئی چیز ہوگی نہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ بھی ہوگا۔ ایک تو رائی کے دانہ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر، مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ عمل کرے گا، اتینا بہا، ہم اسے سامنے لے کر آئے، وکفیٰ بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے میں بہت کافی ہیں۔ تو وہاں خردل کا لفظ آیا، رائی کے دانہ۔ رائی کے دانہ تو ایک مثال ہے، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے نہیں۔ ذرہ کے معنی آتی چھوٹی سی چونٹی، اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے، جو چھوٹی ایک معمولی چونٹی ہے، چھوٹی چونٹی، اس کو ذرۃن کہتے ہیں عربی میں۔ اتنی مقدار بھی اگر کوئی نیک عمل کیا یَرَہُ، وہ اس کا بدلہ دیکھے گا۔ اتنی چھوٹے سے مقدار میں گناہ بھی کیا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ تو یہ آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، تو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اتنے قادر ہیں، مقتدر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مُقْتَدِرًا، تو اللہ بڑے مقتدر ہیں، قدرت والے ہیں۔ تو ان چھوٹی چیزوں کو لے کر آئیں گے تو بڑی بڑی نیکیوں کا کیا ہوگا، جب چھوٹے گناہ لے کر آئیں گے تو بڑے بڑے گناہوں کا کیا ہوگا۔ جب چھوٹے گناہ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹی نیکیاں نہیں چھوڑیں گے تو بڑے کے تو خود بخود آ جائے۔ عام طور سے ہمارا یہ ہے کہ بڑی چیز کو لیتے ہیں، چھوٹی چیز خود بخود چھوٹ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے پاس مس نہیں ہوگا، وہ مس کا سوال ہی نہیں۔ تو حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ کھجور کی گٹلی کو بھی صدقہ کرے تو اللہ اس کا ثواب بھی اس کے سامنے پیش کرے۔ تو نے فلاں وقت میں کھجور کی گٹلی تیرے پاس تھی، وہ فرمایا کہ اس کا یہ ثواب دے دو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی کے پاس کھجور ہے، کوئی سائل آیا، سائل 2 تھے، تو انہوں نے کہا کہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سائل کو آدھا دے دیا، ایک سائل کو آدھا دے دیا، پتہ نہیں چلا، ایک معمولی چیز، لیکن وہ بھی ثواب کل قیامت کے دن لکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کرے۔ راستہ چلتے چلتے کانٹا تھا، اپنی یوں پیر سے اپنے جوتے سے چپل سے ہٹا دیا، وہ نیکی بھی وہاں دیکھی۔ ایک سبحان اللہ کہہ دیا، نیند میں جاگ ہوئے الحمدللہ کہہ دیا تم نے، نیند میں پتہ ہی، لیکن اللہ اس کو کل قیامت کے دن پیش کرے۔ اللہ زبان سے اچانک نکل جائے اور بیتو کی حالت میں، اور آدمی کو ذہن کہیں ایسے اللہ کہہ دیا تو وہ بھی نیکی لکھی جائے۔ اس سے فرمایا نا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ تو یہ سب صدقے ہیں۔ کسی کو راستہ بتا دیا تو صدقہ ہے، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا یہ صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلایا تم نے مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو، کھانا کھلا دیا کسی وقت تم نے۔ کھانا کھلانا پیٹ بھر کر کوئی ضروری نہیں، فرمایا کہ ہم رمضان میں سنتے ہیں ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گلاس لسی پلا دے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے تو وہ بھی نہیں، پیٹ بھر کر کھلانا کوئی ضروری نہیں۔ تو آپ پانی پینا چاہتے تھے، اچانک کوئی آ گیا تو آپ نے خود پینے کے بجائے ان کو دوسروں کو دے دیا۔ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جسے ہم ذہن میں نہیں لاتے، تصور میں نہیں لاتے۔ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ تو ہم کہتے بھی ہیں، کبھی ذہن میں بھی آتا ہے، یاد بھی رہتا ہے۔ یہ چھوٹی نیکیاں ہیں تو آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قیامت دن اس کو لے کر آئے۔
اب جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فيضاعفه له أضعافا كثيرة. یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے. ایک تو نیکیاں تھیں، اب چلیے گناہ. ایک تو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ. تو آدمی نے کسی کو مذاق سے اس کے پیٹھ پہ مار دیا، دوست ہے، پیٹھ پہ مار دیا. اب آگے چلیں گے، اس تو غصہ آیا لیکن یہ گناہ ہے. اب سمجھ لیں کہ میرا دوست ہے، یہ غصہ نہیں کرے گا، لیکن کس نے کہا کہ غصہ نہیں کیا؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس اس میں غصہ نہیں کیا؟ محفل دوستوں کے بیٹھے ہوئی تھی، آپ نے اسے کہہ دیا تم تھوڑے لنگڑے ہو، تمہاری ناک موٹی ہے، تمہارے ہونٹ موٹے ہیں، مذاق کر دیا. تمہارے آنکھ میں تیرچا پن ہے، لوگوں نے ہنس دیا. اب یہ بات نکل گئی، ہنسی میں ہنسی نکل گئی. خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ ہے. پتہ ہی نہیں. حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گناہ تم کرو جسے تم معمولی سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو وہ تمہیں جہنم کے تہہ میں پہنچا دے گا. جہنم کی تہہ میں پہنچا دے گا. تو ایسے گناہ، بہت ایسے گناہ ہیں. ہم اپنے دوستوں کی محفلوں میں ایسے ہنسی کے بعد کسی کو یوں ہی کہہ دیا، کسی کا یوں ہی مذاق اڑا دیا، کسی کو ہم نے یوں ہی ایک مذاق سے میسج بھیج دیا. آج تو میسج کا زمانہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میسج ڈالیں گے، لوگ ہنسیں گے، ذرا ہنسو. کس نے کہا کہ ہنسو؟ ایک عجیب دماغ لوگوں کا پڑ گیا ہے کہ میسج میں کوئی جوک ڈال دیا، کوئی مذاق ڈال دیا. لیکن خدا کی قسم یہ مذاق تو نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ مفتیوں سے مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیں. اب سمجھتے تھوڑا ہنس لیجیے، آپ ٹینشن میں تھوڑا ہنس لیں، تھوڑا سا مسکرائیے، کوئی چٹکے ڈال دیے، کوئی مذاق ڈال دیے. لیکن نہیں، اگر اس کی وجہ سے کسی کو دل شکنی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. بتائیے، گناہ کبیرہ یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے، حقوق اللہ میں تو یہ ہے، حقوق العباد میں تو اس سے جا کے معافی مانگے. آپ کو پتہ ہی نہیں تم نے کن کن کا دل توڑا ہے. اس سینکڑوں مثالیں ہیں. یہ چند مثالیں میں نے نیکیوں کی بھی آپ کے سامنے پیش کی، گناہوں کی بھی میں نے چند دیکھیں. تو آپ جتنا بھی آپ غور کرتے جائیں، اس لیے اتنا بھی خاص دوست کیوں نہ، اسے کہتے ہیں جگری دوست، جتنا بھی ہو، لیکن اس سے ایسا کوئی مذاق یا کوئی ایسا کام کر دیا، لیکن اسے تکلیف ہوئی، لیکن اس نے دوست کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں خواہش آ گئی تو وہ گناہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ متفرق ہو کر نکلیں گے. کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک نیکی رائی کے دانے کے برابر یا ذرے کے وزن کے برابر بھی لے کر آئے گا، یرہ، وہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، اور جو ایک گناہ ذرے کے وزن کے برابر میں لے کر آئے گا، یرہ، وہ اس کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ہر چھوٹے بڑے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.